ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. وببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بڑی محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج رمضان المبارک کی 29ویں شب ہے اور اس شب کا اس رات کا تعلق ہے ان راتوں سے جن میں سے کوئی ایک رات نزول قرآن والی رات ہے. اور نزول قرآن کیا ہے؟ اور اس نزول قرآن کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس شب میں اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید قرآن محمود کو نازل فرمایا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ صدیاں گزر گئی. ہر سال جب یہ موسم آتا ہے تو بہار آ جاتا ہے. آج بھی بہار آئی ہے. صاحبان مقدس ہیں وہ لوگ جو اس بہار کو لوٹ رہے ہیں. میں ذاتی طور پر ان کی مساجد میں مراکز میں حاضر ہوتا ہوں. میرے پیش نظر خاص کر اس آخری عشرے کے اندر جو راتیں آتی ہیں ان حضرات کا جنہوں نے 10 دن کے لیے اپنے آپ کو دنیا داری سے کاٹ کر خدا سے لو لگانی ہے. ان لوگوں کو دیکھا جائے, ان سے ملا جائے, ان کی زیارت کی جائے. کیوں؟ جیتے جی مر جانا کوئی آسان بات نہیں. سب کچھ ہے, گھر ہے, بچے ہیں, بیویاں ہیں, دکانوں ہیں, کاروبار ہے, زندگی کا نظام ہے. سب کو معطل کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھے. دکان بند رہے کوئی پرواہ نہیں, کاروبار رک جائے کوئی پرواہ نہیں, دوستیوں اور یارانے منقطع ہو جائے کوئی پرواہ نہیں, پر اللہ کے پیار میں مست ہے. وہ شاہانہ بستر, وہ شاہانہ لباس, وہ شاہانہ طرز زندگی سب کچھ ترک کر کے مولا سے لو لگا لیجیے. تو میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں سے ملنا, ان کی زیارت کرنا یہ بھی کوئی کم نہیں ہے.
چند لمحات ہم نے یہاں بیٹھنا ہے. ہم بھی اگر یہ دو لفظ کہہ دیں نوائی تو سنت الاعتکاف، ہم 10 دن کے لیے اعتکاف نہ کر سکے، لیکن یہ کہہ کر یہ چند گھنٹوں کا، یہ چند لمحات کا لفظی اعتکاف کر کے ہم بھی ان اللہ والوں کے سنگ کچھ وقت گزار رہے ہیں کہ جن کی سنگت کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ فرماتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تم جس جنت کی تلاش میں رہتے ہو وہ جنت تو میرے یاروں کے جلوں میں ہے، میرے دوستوں کی دوستی میں ہے، میرے محبت کرنے والوں کے قرب میں ہے. حضرات یہ اللہ کا گھر ہے جہاں بیٹھے ہیں. اللہ کا گھر ایسے ہی جنت کا باغ ہوتا ہے. مساجد دھرتی پر جنت کے باغات ہیں. اللہ کے گھروں میں اللہ کی یاد میں، اللہ کے پیار میں، اللہ والوں کی معیت میں اسی کا نام جنت ہے اور اسی کا نام کامیابی ہے. لیکن آج میں ایک اور پہلو سے آپ سے رجوع کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ہے نزول قرآن کا مہینہ اور ہم جشن منا رہے ہیں کہ قرآن آیا ہے. قرآن کے آنے سے باہر آئی ہے، قرآن کے آنے سے مولا کا پتہ ملا ہے، قرآن کے آنے سے ہمیں اپنی حقیقت کا احساس ہوا ہے، ہمیں اپنی زندگی کا احساس ہوا ہے، ہمیں بندگی کا راستہ ملا ہے، ہمیں بندگی کی لذت سے آشنائی ہوئی ہے، ہمیں حریم قبریا میں پہنچنے کا راستہ ملا ہے. نزول قرآن اللہ کے کلام کا نزول یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی بات تھی. تبھی تو اس کے نزول نے مہینے کو رمضان قرار دے دیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے. پروردگار مہینے تو سارے میرے ہیں، فرمایا ہاں سارے میرے ہیں، لیکن یہ خاص میرا ہے کہ اس میں نے اپنے کلام کو نازل فرمایا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، the blessed month in which Quran was revealed. Ramadan, the blessed month in which Quran was revealed. قرآن کے انقلاب نے، قرآن کی تشریف آوری نے، قرآن کے آنے نے اس مہینے کو احترام دیا، اس مہینے کو تقدس دیا، اس کی صبحوں میں تقدس، توجہ رکھے، اس کی صبحوں میں تقدس، اس کی شاموں میں عظمت، اس کے دنوں میں روشنی اور اس کی راتوں میں بھی روشنی اور اجالا اور نور کی دور ہے. جدھر دیکھو ایک نور کی کیفیت ہے، جدھر دیکھو مولا کی جلووں کی بارات ہے، جدھر دیکھو مولا کے کرم کی انتہا ہے. جسے دیکھو مطلوب نظر آتا ہے، جسے دیکھو روشن نظر آتا ہے، جسے دیکھو اس کے دیکھنے میں مولا کے پیار کی جھلک ملتی ہے. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا تمہیں خبر نہیں تھی مولا نے اپنے پیار کی انتہا کر دی ہے. ہم اس قابل نہ تھے، ہماری یہ حیثیت نہ تھی، ہمارا یہ مقام ہی نہ تھا، ہمیں تو اپنی پہچان نہ تھی. کہاں پروردگار کی پہچان کا دروازہ کھول دیا گیا. ہے کوئی آنے والا، ہے کوئی طالب علم، ہے کوئی طرفدار مولا، ہے کوئی مولا کی محبت کا دیوانہ، ہے کوئی مولا کے جلووں میں رہنے کی تمنا کرنے والا. ناروں پہ نعرے لگ رہے ہیں اور دیکھو جنت کے کھلے دروازے تمہیں پکار رہے ہیں، اور ذرا ادھر دیکھو جہنم کے بند دروازے تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس مہینے میں کوئی محروم رہنے والا نہیں ہے. اس مہینے میں کسی کو محروم رہنے نہیں دیا جائے گا. جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور جب اس نے کھول ہی دیے ہیں تو یہ نہیں کہے گا کہ تو کیوں آیا ہے، تو بڑا گنہگار ہے. پتا چلتا ہے رب نے دروازہ کھولا ہی اس لیے ہے کہ گنہگاروں کو بھی موقع مل جائے کہ وہ بھی جنت کے حقدار بن جائیں. یہ جنت کے کھلے دروازے کیا دعوت دے رہے ہیں، یہ جہنم کے بند دروازے اس طرف متوجہ کر رہے ہیں. شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے، پھر بھی اگر کوئی شیطان نظر آتا ہے، پھر بھی اگر کوئی ابلیس کی راستے پہ چل رہا ہے، پھر بھی اگر کوئی ابلیس کی معیشت پر فخر کر رہا ہے، تو کہنے دیجیے کہ یہ وہ بد نصیب انسان ہے جس نے اللہ کی رحمتوں کی اس بھری بارات اور برسات سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا. تو نزول قرآن
اس مہینے کو تقدس کیا. نزول قرآن 14 صدیاں پہلے کی بات ہے، لیکن آج تک فیضان جاری ہے، آج تک کرم اور اس کی برکات جاری ہے. نزول قرآن ہوا آج سے 14 صدیاں پہلے، آج سے 14 صدیاں پہلے قرآن نازل ہوا. اور جب بھی وہ مہینہ آتا ہے، جب بھی وہ دن آتا ہے، جب بھی وہ رات آتی ہے، جب بھی وہ گھڑی آتی ہے، رب کی رحمتیں پکار پکار کر کہتی ہیں آؤ دیکھو تو صحیح اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر تمہاری کیا کیا رکھ دیا ہے. ہم نے اس کا صحیح مفہوم سمجھا نہیں. ہم نے قرآن کو پڑھا، ہم نے قرآن کو پڑھا، ہم نے قرآن کو سنا. نزول قرآن کا ہم نے سمجھا حق ادا ہو گیا. جشن قرآن منانے والوں، جشن قرآن کی محبت میں سارا مہینہ قرآن کی سماعت کرنے والوں، کاش تم ایک کسی آیت کا ترجمہ ہی پڑھ لیتے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جاتے. بالکل خاموش کریں. میں آپ کی کسی بھی تاریخ کے بغیر حکم کروں گا. آپ خاموش رہیں کہیں پر کہ آپ کے نام اعمال نے کوئی زیادہ ثواب نہ دے. نزول قرآن، نزول قرآن ہم نے سارا قرآن سنا، لیکن کیا کرنا؟ ہم نے سارا قرآن پڑھا، کیا کرنا؟ کیا نزول قرآن کہا کرا ہو گیا؟ میں پچھلے دنوں نیو جرسی میں تھا، وہاں ایک سوال و جواب کا وقفہ ہوا تو کچھ نوجوان گفتگو کرنے لگے تھے. تو انہوں نے ایک نے کہا کہ یہ فرقہ واریت زیادہ کیوں ہو رہی ہے، فرقے زیادہ کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا جہالت زیادہ ہے اس فرقے نہیں بالکل فرشتے آئے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اس رات میں فرشتے آتے ہیں، مخصوص فرشتے آتے ہیں. میں نے کہا جہالت زیادہ ہے. قرآن پڑھنے والا کچھ بھی پڑھتے، آپ کو کیا خبر کہ اس نے کیا کہا؟ آج مسلمان کمزور نظر آتا ہے. کیوں؟ قرآن کو طاقت اور توانائی کرنا ہے. مسلمان کیوں کمزور ہے؟ اس لیے کہ قرآن پڑھتا ہے مگر پڑھتا نہیں. اور کسی سے پوچھ لیجیے، سب نے قرآن ختم کیا، کسی سے بولیے پڑھ قرآن، یہی جواب ہے. مجھے پتا نہیں، پتا کیسے چلے؟ قرآن پڑھا کرو پھر پتا چلے کہ قرآن ہے کیا. میں ایک کرنے کے لیے آپ کو قرآن کے اندر تھوڑا سا آگے لے چلتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ قرآن کیا ہے. قرآن کیا ہے، قرآن کی طاقتوں کا کیا عالم ہے، قرآن کیا سن. میں ایک سین آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں قرآن ہی میں سے. یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، اور آپ اپنے دربار میں فرما رہے ہیں اے میرے درباریوں، اے میرے درباریوں، میں چاہتا ہوں کہ یمن کی ملکہ بلقیس میرے حضور چل کے آ رہی ہے. اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا ہزاروں من مدنی تخت جو یہاں سے ہزاروں میل دور، فلسطین سے ہزاروں میل دور، مسجد اقصی سے ہزاروں میل دور سرزمین یمن میں ہے. کوئی ایسا ہے تم میں جو اس کے آنے سے پہلے وہ تخت لے کر آ جائے؟ وہ چل کے آ رہی ہے، قدم سے قدم ملا کے آ رہی ہے، ہوا میں کے نہیں آ رہی ہے، وہ چل کے آ رہی ہے. اور میں اس سے تیز چلنے والا بھی اگر ہو اور وہ تخت میرے حضور لے آئے تاکہ جب وہ آئے تو اپنے تخت کو یہاں پڑا ہوا پائے اور حیرت زدہ رہ جائے. تو ایک درباری کھڑا ہو گیا اور اپنے درباریوں میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے، حیوانات بھی تھے، اور چرند اور پرند بھی تھے، ہوائیں بھی تھی اور فضائیں بھی تھی. آپ نے فرمایا میرے درباریوں کو ہے تم نے؟ تو ایک درباری کھڑا ہو گیا جنوں میں، قال عفریت من الجن، قال عفریت من الجن، from the jinn, one of the jinn. عفریت، جو اس کا نام تھا عفریت، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا میں یہ آتا ہوں.
کہنے لگا آؤ ڈرنک فرمایا کتنی دیر لگاؤ گے؟ عرض کیا حضور دیر کیا لگا قبل ان تقوم من مقامک آپ کی مجلس کے اختتام سے پہلے میں داخل لیا I will bring it before your course finishes. میں لے آؤں گا فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے مجھے سے پہلے چاہیے آپ تصور کیجیے تھوڑا سا آج اپنی کمزوری کا جائزہ لیجیے عراق میں کیا ہوا ہم کمزور ہیں کسی کی آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکے نہیں کر سکتے اظہار افسوس نہیں کر سکتے کہ جائے کہ آگے بڑھ کر سینہ تار کر کہتے تھے کسی بھی مسلمان کی عزت کسی بھی مسلمان کی زندگی کسی بھی مسلمان کے زیر تسلط ایک زمین کا ایک انچ کا ٹکڑا بھی ساری کائنات سے زیادہ مقدس ہے لیکن وائے ناکامی مسائل کارواں جاتا رہا کارواں والوں کے دل سے احساس چلتا رہا ہم ایک لوٹا ہوا کام کرتے ہیں ہم اپنی منزل سے بہت دور وہ پہ دنیا میں گرفتار نفسانی خواہشات کے چکر میں گرفتار اسی لیے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے یہ فرمایا تھا مجھے اپنی امت کے شرک کا کوئی خوف نہیں مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میری امت وہ پہ دنیا میں گرفتار ہو جائے گی میری امت بے دنیا میں گرفتار ہو جائے سلطان العارفین the king of the north سلطان العارفین حضرت سلطان بابا قدس سر العزیز نے انہیں دنیا کی محبتوں کے چکر کو اپنے عارفانہ کلام میں بیان کیا فرماتے ہیں دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے ایک تجزیہ آپ نے پیش کیا فرماتے ہیں دین سے دنیا تمہیں سکیاں تینوں عقل نہیں سمجھتا اللہ کی محبت کا انتہائی مقام ہے اور دنیا اللہ سے بغاوت کا انتہائی مقام ہے فرمایا دین اور دنیا دونوں ایک ہی وقت میں ایک اسٹیٹس کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتے اگر تم حب دنیا کو پسند کر لیتے ہو گھر کا مالک بنا لیتے ہو تو پھر کیا ہوگا دنیا کی محبت نفسانی خواہشات کی محبت تمہارے من میں کیا تاریخیاں پھیلائی تھی حسد بغض عداوت شقاوت گلا جوئی عیب جوئی شرارت نفاق غیبت غرضے کے ہر وہ شیطانی ہتھیار
جو کسی انسان کو انسانیت سے گرا سکتا ہے. جب تم دنیا سے محبت کرو گے تو یہ سب خرابیاں تمہارے اندر آ جائیں. اور اگر دین سے محبت کر لو، جب دین سے محبت ہوگی تو دین کو جاننا چاہو گے. جب دین کو جاننا چاہو گے تو قرآن کو مانو گے. جب قرآن کو مانو گے تو قرآن کو جانو گے. جب قرآن کو جاننا چاہو گے تو قرآن والے کو جاننا پڑے گا. قرآن والے کو جب جان لو گے تو پھر سب کچھ جان لو گے. اس لیے کہ قرآن والے کو جاننے والا پھر اپنے مالک کو جاننے کی راہ چلتا. اور جب تمہارا کنیکشن مدینے والے آقا سے جڑ جائے گا اور پھر جس دل میں مدینے والے آقا کی محبت آ جائے گی، پھر وہاں محبتیں ہی محبتیں، پھر وہاں شفقتیں ہی شفقتیں، پھر وہاں راہ، پھر وہاں رحمت، پھر وہاں شفقت، پھر وہاں ایثار، پھر وہاں جانبداری، پھر وہاں وفاداری، پھر وہاں یتیموں کی پرورش کی محبت، پھر وہاں بیواؤں کی دستگیری کا جذبہ، پھر وہاں مظلوموں کی حمایت کا جذبہ، پھر وہاں مجبوروں کی مجبوری کو دور کرنے کا احساس. اور پھر یوں تم ایک ایسی راہ پہ نکل کھڑے ہوگے کہ تم ایک ہی قدم اللہ کے پیار میں اٹھاؤ گے کہ مولا ساری منزلیں اٹھا کر تمہاری جھولی میں ڈال دے. حضرت نزول قرآن ہوا اس مہینے میں. مہینے کی قیمت اتنی بڑی کہ 1 کا 70 معاوضہ 1 کا 70 رکھ دیا گیا. 1 نیکی کرو 70 کا بدلہ پاؤ. 1 نیکی کرو 70 درجات پاؤ. 1 نیکی کرو 70 اپ گریڈنگ حاصل کرو. اور پھر اس مہینے کے ساتھ ساتھ اس رات کو خصوصیت سے بیان کیا جو رات نزول قرآن کی رات تھی، جس کی وجہ سے اس مہینے کو احترام ملا تھا کہ یہ رات اس مہینے میں آئی. اس رات کی قیمت کی ذرا دیکھو. اسی لیے حضرات گرامی، جو دانا لوگ ہیں، جو سیانے لوگ ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، سال بھر میں جو کچھ دینا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں ہی دے دیا جائے. اور کمال ہے، دینے والے بھی کمال ہوتے ہیں اور دینے والوں کو دیتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہونے والے بھی کمال ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں دینے والے، ایک ہوتے ہیں نہ دینے والے. جو دینے والے ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے سخی. توجہ نہیں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں. دینے والے جو ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے سخی. جو نہ دینے والے ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے کنجوس. توجہ نہیں، آپ کی توجہ کریں. جو دینے والے ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے سخی، اور جو نہ دینے والے وہ ہوتے ہیں کنجوس. اور جو دیتے ہوئے کو بھی نہ دیکھ سکتے ہوں ہوتے ہیں بخیل. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو مدینے والے آقا کا نام سنے اور آپ پر ضرور نہ بھیجے. بخیل کون ہوتا ہے؟ جو دیتے ہوئے کو دے اور کچھ نہ کچھ کہنے پہ مجبور ہو جائے. کچھ نہ کچھ کہہ دے. روک تو سکتا نہیں، ایسی کوئی بات کر دے کہ دینے والے کا دل بھی ٹوٹ جائے، لینے والے کا دل بھی ٹوٹ جائے. اگر ایسی باتیں سن کر دین کا کام کرنے والے رک جائے تو یہ دستگاہیں، یہ خانقاہیں، یہ آستانے، یہ نبی کے پیار کے میخانے ہیں. آواز کیسے رہیں گے؟ آپ اللہ کے گھروں کی تعمیر و ترقی کے لیے، آپ دینی دستگاہوں کے قیام اور اس قیام کو عملی شکل دینے کے لیے کبھی بازار دکان گھر دستک دیتے. کہنے والا تو یہ بھی کہتا ہوگا حاجی صاحب بڑا اچھا کاروبار شروع کیا. لیکن پر وہ بات دیکھ رہا ہے. ماننا بھی آسان کام ہے، بڑا ہی مشکل کام. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اس نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بات کرتا ہوں جس آقا کا اشارہ ہو جائے تو پہاڑ چھوڑنے کی بات. میرے آقا نے کون سا موقع ہے جب امت کو پکارا نہیں، اشارہ کر خاک ہو جائے، اشارہ
ادنا آلہ ہو جائے، اشارہ ہے مٹی سونا ہو جائے. لیکن مسجد نبوی کی تعمیر کی باری ہے، فرمایا صحابہ میدان میں آ جائے. جہاں کی کسی موقع پر کبھی بھی لے جا کر سارے خیرات کو محروم نہیں رہنے دیا. ہر مرحلے پر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو موقع دیا کہ آگے بڑھو اور ان کی عظمتوں پہ میں قربان جاؤں. ذرا ان کا انداز بھی دیکھو، دینے سے آگے تو کس طرح کیا کرتے تھے. دروازہ عثمانی ہے رضی اللہ تعالیٰ دستک ہوئی، سائل نے دستک دی، آپ نے دروازہ کھولا، فرمایا کیا بات ہے، تمہارا سوال کیا ہے؟ اچھا سوال مت پوچھیے، یہ پوچھیے کہ سوالی کس کی طرف سے بن کے آیا. اچھا اے عثمان، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے دروازے پر بھیجا. جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی بات کچھ نہیں کی، کسی سے مشورہ تک نہیں کیا، اسے لیا اور چل پڑے. مدینہ شریف سے باہر جہاں قافلے تجارت کی آگے ٹھہرا کرتے تھے، اسی وقت ایک قافلہ تجارت آپ کا سواریوں، سواروں اور مالوں مناز سمیت جو وہاں موجود تھا اسے اس کے حوالے کر دیا. کہا جاؤ یہ تمہارا ہے آج سے. اب تو حیرت زدہ ہے، کہنے لگا جب میں آپ کے دروازے پر آیا تھا تو میں نے سنا آپ اپنی زوجہ کو ناراض ہو رہے تھے کہ رات کو ہمارے گھر میں چراغ اونچا کیوں جلتا رہا، تیل زیادہ کیوں جلا، اور یہاں پورے کا پورا قافلہ لاکھوں کی مالکیت کا آپ نے بغیر کسی مشورے کے میرے حوالے کر دیا. اگر تم نہیں جانتے ہم نے اپنی جانوں اور مالوں کا سودا اللہ اور اس کے رسول سے کر رکھا ہے. یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمارا نہیں ہے، یہ ان کی امانت ہے. اس لیے جب اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ حساب دینا پڑے گا، اور جب ان کے نام پر دیتے ہیں تو کھلے دل سے دیتے ہیں کہ انہی کا ہے، انہی کو دے رہے ہیں ان کے نام پر. اور پھر میں اکثر دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ دوستوں یہ تو سوچو اگر ہوتا نہ تو دیتے کیا ہے، تو دے رہے ہو. نہ ہوتا تو کہاں سے دیتے؟ دینے والے نے جب تمہیں دے دیا ہے تو تم بچا کے رکھ کیوں رہے ہو؟ جبکہ اس رمضان مبارک کے سلسلے میں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ سخی تو آپ ہر سمے ہوا کرتے تھے، آپ کی ثقافت کا تاکہ مارتا اس زمن کا تو ہر وقت گوگل پہ رہتا تھا. لیکن جب رمضان آتا تو ثقافت کا معیار ہی بدل جائے گا، ثقافت کا انداز ہی بدل جاتا. اور پھر آج کی رات this night, what is the status of this night? إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. آج کی رات میں جو بھی ہمارا عمل ہوگا، جو بھی نیک طریقہ ہوگا، چاہے وہ نوافل ہے، چاہے وہ سجدہ ریزی ہے، چاہے وہ تلاوت ہے، چاہے وہ سماعت ہے، چاہے وہ ایثار ہے، چاہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، اس سب کی قیمت کا اندازہ یہ ہے 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر اس رات میں عبادت کا اجر ہے. یعنی جو 1 پاؤنڈ آپ نے کر دیا تھا اس کی قیمت 70 پاؤنڈ تھی، اور جو آج رات میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اس کی قیمت 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے. اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ دینا اللہ کی راہ میں ہے، راستے میں کھڑے کسی فقیر کو بھی دینا اللہ کو کی راہ میں ہی دینا ہے. لیکن
نزول قرآن اور اس کے فیضان کو جب ہم نے دیکھا اور قرآن کریم کے اندر جو طاقتیں اور توانائیاں ان کو جب ہم نے دیکھا تو پھر میرے ذہن میں میرے ضمیر نے مجھے یہ کہا کہ میں قرآن کے فیضان کے حاصل کرنے والوں کو یہ بتاؤں کہ اللہ کی راہ میں تو موت دینا تھا، ایک فقیر کو بھی دینا تھا، لیکن اگر قرآن کے فیضان کو عام کرنے کے لیے دیا جاتا تو اس کی قیمت کچھ اور ہو۔ تو میری گفتگو کے اس پہلو پر میں پوری روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں جس میں اللہ کے پاک کلام کو سیکھنے والا اور سمجھنے والا اور اس کو اپنانے والا اتنا طاقتور اور توانا بن جاتا ہے، جس کا تذکرہ بھی میں نے آپ سے کیا کہ جناب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کا ایک برمردہ ایک آپ کی امت کا ولی کامل مفسرین نے جن کا نام آصف بن برقیہ لکھا ہے وہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ میں لاتا ہوں فرمایا کتنی دیر لگاؤ گے؟ عرض کیا دیر کیا لگانی ہے، بس آنکھیں بند کیجیے کھولنے سے پہلے تک حاضر ہو، اور اس طاقت کا مظاہرہ کرنے سے پہلے قرآن نے اس مظاہرہ طاقت کرنے والے کا تعلق علم سے جو پیش کیا اس پر ایک نظر ڈالیں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب the person with the knowledge of the book, the person having knowledge from the book, and the book was the Old Testament, and it was revealed to Hazrat Dawood alayhi salam. Quran tells us what is the power of knowledge, what is the strength of knowledge, and if the knowledge is confirmed with such a book which is revealed from your Lord. تھوڑی سی توجہ دیں گے کہ یہ جو بھاگنے کی عادت ہے یہ خبر میں آپ کو آج بتا دوں، جو آج بیٹھ گئے ہو تمہیں نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ یعنی کمال بات ہے، 1.5 گھنٹہ قرآن سنا جس کا پتہ نہیں چلا کہ کیا تھا، 1.5 گھنٹہ قرآن ہم سنتے رہے لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا ہوا۔ اب 20 منٹ نہیں نکال سکتے کہ یہ سمجھ لیں کہ قرآن کا حصہ کیا ہے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ بلکہ اگر مجھ سے تو ہو سکے تو میں تو یہ تحریک کر رہا ہوں کہ ہر رکعت میں تراویح کی ہر رکعت میں 3 آیتیں پڑھی جائیں اور جتنا وقت لگے اسے قرآن کی ان 3 آیات کی تفسیر میں خرچ کر دیا جائے۔ بے شک مہینے میں قرآن ختم نہ ہو سکے لیکن کم از کم قرآن سے تعلق تو ختم نہیں ہوتا۔ جہاں 1 گھنٹہ لگا دیا، 1.5 گھنٹہ خرچ کر دیا، 2 گھنٹے خرچ کر دیا، اور بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں 5 قرآن گھر میں ختم کر دیتے ہیں۔ ذرا ان سے سنو کیا کرتے ہیں، دیروں کا پتہ نہیں، زبروں کا پتہ نہیں، شدوں گدوں کا پتہ نہیں ہے، کیا پڑھیں کہاں سے پڑھیں کیا کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو پتہ نہیں چل رہا۔ وہ ان کا قصور نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے پڑھ لیا وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا زندگی بھر غلطیاں کرتے رہنا یہ معراج ہے؟ اگر صحیح پڑھنا نہیں آتا تو صحیح کرنا چاہیے۔ علماء کرام موجود ہیں، بعض موجود ہیں، انہیں اتنا مصروف کر دو، ایک بندہ ان کے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، قرآن پڑھنا ہے تو صحیح تو پڑھا جائے نا۔ حضور والا میں عرض کر رہا تھا قال الذي عنده علم من الكتاب، the person with the knowledge of the book was the book revealed to Dawud alayhi salam, father of Sulaiman.
جن کو میری بات کی سمجھ آپ خاموش رہے تو پھر بدیاتی ہے، بہت بڑی بدیاتی ہے۔ خاموشی کبھی کبھی گناہ بن جائے گا، ویسے خاموشی عبادت ہے، لیکن جب اللہ کا ذکر ہو جائے شروع تو پھر عبادت صرف ذکر کرنے میں ہی ہوتی ہے۔ اللہ کو جو محنت کر رہا تھا اور خطاب قائم رکھنے والا اللہ کا بندہ آصف بن برحیہ he stood up and said, I will bring it, I will bring the throne from Yemen to Palestine۔ کہا دیر کتنی لگاؤ گی؟ کہا دیر کیا لگانی ہے حضور، دیر کیا لگانی ہے؟ قبل ان يرتد اليك الافئدة فمنك الاضعاف، بڑے جھپکنے سے پہلے قبل ان يرتد اليك الافئدة، اور قبلہ میں دو پہلو ہیں، ان يرتد اليك الافئدة نظر بند کر کے کھولنا بھی اس سے پہلے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کبھی نظر بند ہی نہیں ہوئی، کھولنی تو بات کی بات ہے نا، پہلے تک حاضر کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ طاقت ہے کہ آنکھ بند ہو کر کھلنے سے پہلے یا آنکھ ابھی بند ہی نہیں اس سے بھی پہلے تک آ گیا اور کہا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، میں کچھ نہیں، یہ اس کی طاقت ہے۔ اور میں نے جب حدیث قدسی پڑھی تو میرا دھیان دیا جب حدیث قدسی کی طرف، تو میرا نبی بولا، فرمایا میں اللہ کی اتھارٹی پر یہ بات کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، ویسے بھی نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے اللہ کی مرضی سے بولتا ہے۔ اور ہم سے پوچھو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، نبی کی مرضی ہوتی نہیں ہے۔ نبی never speaks with his desire and demand, whenever he speaks with the desire and demand of Lord۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، اب نبی بول رہا ہے، مدینے کا تاجدار بول رہا ہے، اور بولی سنو، رب کی بولی نبی بول رہا ہے، کلام مولا کا ہے، نبی بول رہا ہے، ہماری مذاق اب کی يتخلق إليك بالنوافل حتى أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها۔ راتوں کو جا کر دیکھو تو صحیح، اعتکاف کی شکل بنا کر دیکھو تو صحیح، ذرا مولا سے اس کی حریم ناز میں آ کر لو لگا کے دیکھو تو صحیح، ذرا مولا کے چرموں میں گم ہو کے دیکھو تو صحیح، ذرا مولا کے حریم ناز میں آ کر دیکھو تو صحیح، ذرا مولا کے ساتھ علیحدگی میں آ کر دیکھو تو صحیح کہ تم اکیلے ہی چلے تھے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ کارواں کیسے بنا کبھی سے بات میں آتا ہے، ایسے کارواں بنتا ہے جب کوئی اللہ سے پیار کرتا ہے تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر فرماتے جبریل غلام بندے سے ہمیں پیار ہے، تم بھی اس سے پیار کرو، جاؤ فرشتوں کو بھی کہہ دو وہ بھی اس سے پیار کرے، اور جاؤ زمین کے اوپر جاؤ، لوگوں کے دل میں یہ بات اتار دو، لوگوں کے دلوں میں یہ بات اتار دو، اس بندے کو نہ دیکھو، اس بندے کے اندر مولا کے پیار کے جلوے دیکھو۔ Then a person becomes a friend of Allah subhanahu wa ta'ala. Then Allah says, oh Jibreel, this person is beloved to me. I love this person. Go and you love this person. And tell all the Indians they should love this person. And go and put the love of this person in the heart of the people and tell them that this is the person he has become a friend of Allah subhanahu wa ta'ala. اور جب یہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو اس کے اندر وہ طاقتیں آ جاتی، توجہ نہیں آتی، وہ طاقتیں آ جاتی ہیں، ان کا آزار ہونے لگ جاتا ہے، اور ان طاقتوں کو حدیث میں بیان کیا، اور اس طاقت کا